رونے کا مشغلہ ابھی بھی جاری رہتا اگر اس کا فون نہ بجتا۔ اس نے جلدی سے آنسو پونچھے اور اپنے بیگ سے موبائل نکالا۔ نمبر دیکھ کر اس نے کال کاٹی۔ موبائل پھر سے بجنا شروع ہوا۔ ناچار اسے فون اٹھانا پڑا۔ ہیلو پری، تم ٹھیک ہو نا؟ آواز میں تڑپ تھی۔ پری کے دل کو کچھ ہوا مگر بولی کچھ نہیں۔ پری، میں جانتا ہوں تم ٹھیک نہیں ہو۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میری خود غرضی نے تمہیں اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ارحم، تم نے جو کیا وہ ایک بھائی کا فرض بنتا ہے، اور اگر تم اس وقت یہ سب کچھ نہ کرتے تو آج تم خود کو کبھی معاف نہ کر سکتے۔ پری نے روتے ہوئے کہا۔ ارحم کو اس کا رونا تکلیف دے رہا تھا۔ پری پلیز تم رو مت۔ کاش میں اس وقت عقل سے کام لیتا، میں تمہیں اعتماد میں لیتا تو آج حالات ایسے نہ ہوتے۔ تمہیں تو شاہزر سے نفرت تھی۔ جس بندے کو تم ایک لمحے کے لیے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، تم نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیسے کر لیا؟ پری، تم میرا انتظار کر لیتی۔ تم تو جانتی تھی نا کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ کچھ تو غلط ہوا ہوگا میرے ساتھ۔ کاش وہ وقت واپس آ سکتا۔ اب کی بار ارحم کے لہجے میں بھی نمی تھی۔ ارحم، تمہارا نمبر بند تھا۔ کتنا فون کیا میں نے تمہیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا میرا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مجھے تو لگا وہ تم ہی ہوگے، تم واپس آ گئے ہوگے۔ جب نکاح پڑھایا گیا مجھے تو تب شوق لگا، مگر میں پاپا کا مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ ارحم، تم نے مجھے برباد کر دیا۔ میرا وجود اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب شاہزر نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ ارحم، تم نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ میں کیا کروں؟ میں شاہزر کو چھوڑ بھی نہیں سکتی۔ اس نے کہا ہے کہ وہ مما پاپا کو نقصان پہنچا دے گا۔ ارحم، وہ صرف دھمکیاں نہیں دے رہا تھا، اس کی نظروں میں نے وہ نفرت دیکھی ہے۔ اگر اس وقت تم دیکھ لیتے وہ تو تم بھی اس سے خوف زدہ ہو جاتے۔ پری، اس شخص نے تمہیں تھپڑ مارا؟ اس کی اتنی ہمت؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، ہم مل کر سب کچھ پہلے جیسا کر لیں گے۔ ارحم کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی پری، جس کو اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا، جسے ہر لمحہ اس نے سوچا تھا، وہ اس وقت اتنی تکلیف میں ہو؟ وہ کیسے سہ سکتا تھا؟ پری ایک دم اس کی بات سے پریشان ہو گئی۔ نہیں، تم مت آنا۔ ارحم، مجھے اب میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے جینے دو، خدا کا واسطہ ہے، ورنہ میں خود اپنے ساتھ کچھ کر جاؤں گی۔ ارحم اس کی بات پر تڑپ اٹھا۔ پری، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ہیرے کو کھو دیا ہے پری۔ جب کوئی شخص ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا تو وہ ہماری زندگی میں آتا ہی کیوں ہے؟ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ شاہزر کو ایک دن تمہاری قدر ضرور ہوگی۔ بس کر جاؤ ارحم، آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، سن رہے ہو نا؟ تم سے نفرت ہے مجھے۔ وہ چلائی۔ پری پلیز خود کو سنبھالو، میں تمہیں اس حال میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہا، پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے اب کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے غصے سے کہہ کر فون بند کر کے موبائل آف کر کے واپس بیگ میں رکھا اور اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ ایک تو نئی جگہ، اوپر سے اتنی ٹینشن۔ پری کو رات بھر بہت مشکل سے ہی نیند آئی تھی، وہ بھی سوتے جاگتے کیفیت میں تھی۔ مما پاپا سے اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، موبائل آن ہی نہیں کیا، وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی صبح کے 6 بج رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر آنکھیں مسلتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے بوا کھڑی تھیں۔ اس کی جان میں جان آئی۔ وہ سمجھی شاید وہ ہٹلر کا جانشین شاہزر صاحب ہوں گے۔ سلام بیگم صاحبہ، وہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو صبح جلدی اٹھا دوں۔ ناشتہ آج صاحب جلدی کریں گے تو میں کیا کروں؟ پری نے حیران ہو کر پوچھا۔ صاحب نے کہا ہے کہ ناشتہ کھانا سب آپ آج سے بنائیں گی۔ آپ جلدی سے فریش ہو جائیے، پھر نیچے بائیں طرف کچن ہے، وہاں آ جائیے گا۔ اب میں جاؤں بیگم صاحبہ؟ ہاں جائیے آپ، میں آتی ہوں۔ اس نے کہہ کر دروازہ بند کیا۔ اللہ پوچھے شاہزر آپ سے، مارچ کے مہینے میں اتنی سردی ہے، یہاں بارش بھی ہو رہی ہے اتنی صبح صبح ٹھنڈ میں جگا کر۔ اللہ کرے نمونیا ہو جائے آپ کو، مر کھپ جاؤ کہیں آپ۔ اپنی بد دعا پر پھر اسے خود ہی خوف آیا۔ استغفر اللہ، اللہ جی مجھے معاف کر دیں، میں نے بس غصے میں کہہ دیا۔ میری بلا سے وہ جیے یا مرے۔ جلدی جلدی فریش ہو کر گرم شال اپنے گرد لپیٹ کر وہ باہر نکلی۔ ابھی وہ شاہزر کے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ اپنا نام سن کر ٹھٹک گئی۔ شاہزر کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہاں تو اور کیا کرتا، ایسے ہی جانے دیتا؟
اتنا ہی بہادر تھا اس کا منگیتر تو نہ انکار کرتا شادی سے۔ میں نے اچھا کیا اس کو بلیک میل کر کے۔ پری کی شادی مجھ سے ہی ہونی تھی۔ مجھے اس سے وہ سب بدلے لینے ہیں جو میری ماں کے ساتھ ہوئے ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پری کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین کسی نے کھینچ دی ہو، وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہاں شاہزر بات کرتے ہوئے مڑا، پری کو دیکھ کر فون پر موجود صنم کو اللہ حافظ کہہ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ باہر کھڑی ہو کر میری باتیں سن رہی ہو؟ اندر آؤ تم، وہ نحوست سے بولا۔ نہیں، میں آپ کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی، میں نیچے جا رہی تھی۔ وہ بس اچانک اس نے گھبرا کر اپنے حق میں صفائی پیش کی۔ شاہزر روم سے باہر آیا، ایک نظر پری کے چہرے کو دیکھا جو خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ اچھا کیا تم نے سن لیا، یہ سب جو تم نے سنا وہی سچ ہے، میں نے ہی سب کچھ کیا ہے۔ وہ ہٹ درمی سے گویا ہوا۔ مگر کیوں؟ پری نے پریشان نظروں سے اسے دیکھا۔ اس لیے کہ مجھے تم سے بے حد نفرت ہے، تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر اذیت میں دیکھنا چاہتا ہوں میں نے تو صرف ارحم کو راستے سے ہٹایا تھا، تم تو مجھے کوئی محنت کیے بغیر ہی مل گئی۔ وہ کہا لگا کر ہنسا جیسے وہ سامنے کھڑی پری کا مذاق اڑا رہا ہو۔ آخر میں نے اور میرے گھر والوں نے ایسا کیا کیا ہے شاہزر جو اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں آپ مجھے؟ میرا قصور تو بتائیں مجھے۔ قصور؟ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے مکار انسان کی بیٹی ہو جس نے مجھ سے میرا بچپن، میری زندگی، میری ماں چھین لی۔ مت پوچھنا کبھی وہ سارے ظلم مجھ سے جو میری ماں کے ساتھ کیے گئے ہیں، نہیں تو مجھے انسان سے حیوان بننے میں ذرا دیر نہیں لگے گی۔ دعا کرنا اپنے لیے، اگر کبھی میں اپنی ماں کی تربیت بھول بیٹھا نا تو تم میرے ہاتھوں زندہ نہیں بچو گی۔ اب دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، جاؤ۔ اس نے دانت پیس کر نفرت سے کہا۔ شاہزر کے چہرے پر موجود قرب پری کو صاف دکھائی دیا تھا۔ پری نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر دوڑ لگا دی اور جلدی سے سیڑھیاں اتر کر بائیں سائڈ کچن میں جا کر سکون کی سانس لی۔ بیگم صاحبہ کیا ہوا؟ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ بوا نے تفتیش سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا بوا، بس کچن نہیں مل رہا تھا مجھے، اس لیے ادھر ادھر تلاش کرتی پھر رہی تھی، تو شاید اسی چکر میں سانس چڑھ گئی۔ اس نے پانی کا گلاس فٹافٹ پی لیا۔ بوا نے حیرت سے نئی بیگم کو دیکھا اور سر جھٹک کر کام میں مصروف ہو گئی۔ البتہ پری کا دل اب زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ جنگلی انسان، وہ بڑبڑائی، پھر سب خیال جھٹک کر بوا کے ساتھ کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، باہر وقفے وقفے سے بارش ہو رہی تھی۔ اسے بارش بے حد پسند تھی، مگر اس وقت وہ بارش کو دیکھ کر بھی خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر صبح کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ آخر ایسا کیا راز ہے جس نے شاہزر کو ایسا ظالم انسان بنا دیا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کیا کرے، کس سے پوچھے؟ اسے تو بس اتنا ہی پتا تھا کہ اس کی ماں اچھی عورت نہیں تھی اور اس نے خودکشی کر لی تھی، مگر آج اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تصویر کا ایک ہی رخ ابھی تک دیکھتی آئی تھی۔ اگر وہ بری عورت ہوتی تو شاہزر ان کا نام اتنی عقیدت سے کبھی نہ لیتا۔ اسے تو اپنی ماں سے بے حد اور بے پناہ محبت تھی۔ پری جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی پریشان ہو رہی تھی۔ صبح سے شاہزر نے پری کو ٹارچر کرنے کے 1000 حربے استعمال کیے تھے۔ بوا جلدی سے ناشتہ لگائیے، بتایا بھی تھا کہ مجھے جلدی جانا ہے آج۔ انداز میں بیزاری تھی۔ بیٹا ابھی لائی، بوا نے کچن سے ہی جواب دیا۔ ناشتہ اپنی بیگم صاحبہ کے ہاتھ بھجوائیے گا۔ پری کے اوسان خطا ہوئے۔ وہ اس وقت شاہزر کو فیس نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ہائے رے قسمت، منہ ہی منہ میں شاہزر کو ہزاروں گالیاں دے کر ٹرے اٹھا کر ہٹلر کے سامنے رکھ کر واپس جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ مجھے سرو کون کرے گا؟ میں ہی کروں گی، باپ کی نوکر لگی ہوئی ہوں نا آپ کی۔ یہ الفاظ زبان پر تو آنے سے رہے، دل میں کہنے سے اسے ہٹلر روک نہیں سکتا تھا۔ یہی سوچ کر 2-3 چھوٹی چھوٹی بد دعائیں بھی دے ڈالی۔ اللہ کرے شاہزر آپ کے پیٹ میں کیڑے پڑیں۔ کیا بکواس کر رہا ہوں میں، سنائی نہیں دیتا؟ وہ پھر سے دھاڑا۔ پری صاحبہ کو ہوش کی دنیا میں واپس آنا ہی پڑا۔ جی کرتی ہوں میں۔ شاہزر نے سر سے پاؤں تک پری کا جائزہ لیا جو سردی سے وقفے وقفے سے کانپ رہی تھی۔ حالانکہ کپڑے بھی اچھے خاصے گرم تھے اور چادر بھی خوب لپیٹ کر رکھی ہوئی تھی۔ جب تک میں ناشتے سے فارغ ہوں گا تم باہر جا کر کھلے آسمان کے نیچے کھڑی رہو گی، جاؤ اب۔ مگر باہر بارش ہو رہی ہے، اتنی سردی ہے، پلیز شاہزر ایسا نہ کریں، وہ عاجزی سے بولی۔
शाहजर ने एक नज़र उसे देखा, फिर कुर्सी धकेल कर उठा, परी को हाथ से पकड़कर घसीट कर बाहर लाया और झटके से हाथ छोड़ दिया। वो घास पर जा गिरी। जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से हिलना भी नहीं। एक बार कहूँ तो मान लिया करो, मुझे दलीलें मत देना आगे से। यहाँ ऐश करने के लिए नहीं लाया मैं तुम्हें, समझी? वो चबा चबा कर बोला और वापस चला गया। परी वहीं बैठी फूट फूट कर रोने लगी। उसे सर्दी से ज्यादा उस शख्स की नफरत पे रोना आ रहा था। कोई इस हद तक कैसे जालिम हो सकता है? शाहजर ने नाश्ते के बाद बुआ को उसे लाने के लिए भेजा। वो सर्दी से कांप रही थी, चेहरे से पानी की बूंदें गिर गिर कर जमीन को भिगो रही थीं। कपड़े भी सारे गीले हो गए थे, मगर शाहजर को कोई परवाह तक नहीं थी। एक नफरत भरी नज़र परी के वजूद पर डाली। जाकर कपड़े तब्दील करो, मैंने नाश्ता कर लिया है, जो बचा है तुम वही खाओगी। मेरी मर्जी के बगैर किसी चीज़ को हाथ भी लगाया तो अंजाम तुम अच्छे से जानती हो। वो कहकर रुका नहीं, ये जा वो जा। परी भाग कर कमरे में आई, कपड़े तब्दील किए और हीटर लगाकर उसके सामने बैठ गई। मगर सर्दी से अब भी उसका बदन कांप रहा था। कोई ऐसा भी होता है क्या? नफरत का जज्बा इतना मुंहजोर होता है कि हर अच्छे बुरे की तमीज़ तक भुला देता है। शाहजर रात देर से वापस लौटा था, खाना भी उसने नहीं खाया। उसे एक बेनाम सी उलझन महसूस हो रही थी, जिसको वो खुद भी कोई नाम नहीं दे पा रहा था। उसका साइड पर पड़ा मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया। कॉल पर सनम थी। सनम और वो यूनिवर्सिटी के टाइम से दोस्त थे। आजकल सनम इंग्लैंड में सेटल थी। शादी अभी तक उसने सिर्फ शाहजर की मोहब्बत में नहीं की थी। शाहजर जानकर भी अनजान बना रहता था। वो सनम को सिर्फ अपनी बहुत अच्छी दोस्त ही समझता आ रहा था। उससे अपने दिल की हर बात शेयर करता। हेलो, कहाँ गुम थे तुम? बंदा फ़ोन कर कर के पागल हो जाए, मगर अगले को कोई फिक्र ही नहीं। उसने नाराज़गी से शिकवा किया। अब बने बनाए को कौन पागल कर सकता है सनम? वो शरारत से बोला। उसकी बात पर सनम तब भी तो गई। हाँ, मैं ही पागल हूँ जो दूर बैठकर भी अपने अक्लमंद दोस्त को याद रखे हुए हूँ ना। वो तब कर बोली थी। यार तुम जानती हो, यहाँ एक रेस्टोरेंट बना रहा हूँ, पूरा दिन मसरूफ़ गुजरता है, अपने लिए भी टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, मगर मैं फिर भी अपनी पागल सी दोस्त को नहीं भूलता। बस आज कुछ तबीयत नासाज थी। मोबाइल साइड पर पड़ा था। क्या हुआ तुम्हें? दवाई ली? क्यों हर बात को सर पर सवार कर लेते हो? काम ही है ना, हो जाएगा। अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है ना। वो उसे हमेशा की तरह आज भी समझा रही थी। सनम जानती थी कि वो तन्हा है, इसलिए अपने टफ लाइफस्टाइल से भी शाहजर के लिए रोज़ वक्त निकाल लेती थी। सनम आज बहुत तेज़ बारिश थी यहाँ, और जानती हो मैंने उसे उस बारिश में खड़े रखा तब तक जब तक वो सर्दी से मरने वाली नहीं हो गई। उसे देखकर मुझे थोड़ा भी तरस नहीं आया उस पर। उस वक्त मैं अपने लेवल से बहुत नीचे गिर गया था। वो कहता हुआ कमरे के टेरेस पर आ गया, जहाँ तेज़ हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया। शायद तुम क्या कह रहे हो? तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? वो बेयकीनी से चिल्लाई। मुझे तो अब भी याद है, एक दिन बारिश हो रही थी, तुम क्लास से निकले तो एक चिड़िया जख्मी पड़ी थी। तुम कितने बेचैन हो गए थे। शायद तुमने उसका कितना ख्याल रखा था, और फिर भी वो मर गई और तुम पूरा दिन उसके लिए उदास रहे। तुम तो एक चिड़िया को मरते तड़पते नहीं देख सकते। आज एक जीते जागते वजूद के साथ ऐसा सलूक कैसे कर लिया? शाहजर ने गहरी सांस ली और खुद को रिलैक्स किया। क्योंकि मुझे नफरत है उससे, उसके वजूद से। मैं जब जब उसे देखता हूँ मेरे सामने उसके बाप का मकरूह चेहरा आ जाता है। फिर मैं इंसान से हैवान बन जाता हूँ। मेरा दिल करता है मैं उस शख्स की नस्लों को बर्बाद कर दूँ। दुनिया के सामने वो शख्स इतना पाकबाज रहता है कि उसका असली चेहरा कोई जान ही नहीं पाया। मेरी दादी मेरी माँ को ऐसे ही ट्रीट करती थी, ऐसे ही जुल्म करती थी। मैंने तो उन सब का हिसाब लेना है। वो माजी में खोकर चिल्लाया। सारी दुनिया को आग लगा देने का दिल किया। सनम, मैं जब जब वो लम्हे याद करता हूँ मुझे तकलीफ़ होती है, इतनी तकलीफ़ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं वो सब याद नहीं करना चाहता, मगर वो सब एक आसेब की तरह मेरी ज़िंदगी के साथ चिमट गया है। मैं रात रात भर सो नहीं पाता। मुझे मेरी माँ की सिसकियाँ सोने नहीं देती। काश मैं इतना हसास ना होता। सिर्फ 5 साल का था मैं। मुझे वो सब ऐसे याद है जैसे वो कल की ही बात हो। वो माजी में खोया हुआ था। उसका लफ्ज़ लफ्ज़ सनम को रुला रहा था।
رو تو ساتھ والے کمرے میں پری بھی رہی تھی، جو کھڑکی کے پاس کھڑی ساری باتیں سانس بند کر کے سن رہی تھی۔ آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ اس رات شاہزر سو نہیں پایا تھا، نہ ہی پری کو نیند آئی تھی۔ وہ صبح کا انتظار کر رہی تھی، اسے اپنے باپ کو فون کرنا تھا، ان سے وہ سب جاننا تھا جو شاہزر کبھی بھی اسے بتانے والا نہیں تھا۔ صبح وہ وقت پر اٹھ کر فریش ہوئی، کچن میں جا کر بوا کے ساتھ ناشتہ تیار کیا، پھر شاہزر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی تک شاہزر اپنے کمرے سے نکلا ہی نہیں تھا۔ وہ کچن سے دوسرے والے دروازے سے باہر نکلی جو لان میں کھلتا تھا۔ بارش رات کو ہی رک گئی تھی، آسمان بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دھوپ لان میں پھولوں پر پڑ رہی تھی جو ان پھولوں کی دلکشی کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ لان کافی بڑا تھا، آس پاس درخت ہی درخت تھے۔ اس نے پاؤں سے چپل اتاری اور گیلی گھاس پر چلنے لگی۔ سردی آج کچھ کم تھی۔ اس نے سکن گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے جس پر ہلکا ہلکا کام ہوا تھا۔ دوپٹہ اپنے گرد اچھے سے لپیٹا ہوا تھا، ہر فکر سے آزاد۔ وہ اس وقت اس ماحول میں کھوئی ہوئی تھی۔ سردی لگنے پر چپل پہن کر پھر سے چلنے لگی۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کب شاہزر اس کے پاس آیا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ایک ایک پھول کو محبت سے چھو رہی تھی۔ کس سے پوچھ کر تم یہاں آئی ہو؟ وہ آواز پر ڈر کر پیچھے ہوئی۔ پاس ہی شاہزر خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ ڈر کر ایک قدم پیچھے ہٹی تو توازن برقرار نہیں رکھ سکی، ایک دم گرنے لگی تھی کہ اچانک غیر ارادی طور پر شاہزر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پری نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں، مگر اسے جب لگا کہ وہ گرنے سے بچ گئی ہے تو آنکھیں کھول کر دیکھا۔ شاہزر ہوش میں آیا، ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اندر جاؤ، اور آئندہ میری اجازت کے بغیر تم لان میں بھی نہیں آؤ گی، سمجھی؟ اس نے بات پوری کی اور واپس مڑا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے کیوں اسے گرنے سے بچایا؟ گر جاتی، مجھے اسے نہیں بچانا چاہیے تھا۔ شاہزر خود سے ہی الجھ پڑا تھا۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا میں ایسا ہی کرتا، یہ ایک فطری عمل تھا۔ اس نے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوا۔ سارے خیال جھٹک کر اس نے ناشتہ کیا اور بوا کو بتا کر چلا گیا۔ پری نے سکون کی سانس لی۔ کچن میں آئی، اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں پر تو اسے ڈھنگ کا کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔ جو کچھ شاہزر چھوڑ کر جاتا اسے وہی کھانا کھانے کا حکم تھا۔ بوا آج کا مینیو کیا ہے؟ میں ذرا ناشتہ کرنے کے بعد گھر والوں سے بات کر لوں، پھر آ کر آپ کے ساتھ کھانا بناتی ہوں، بلکہ ابھی تو بنانا سیکھ رہی ہوں۔ اس نے وہیں بیٹھ کر ناشتہ شروع کیا۔ بیٹی، آج تو شاہزر بیٹا کہہ کر گیا ہے کہ وہ لنچ پر نہیں آئے گا۔ ہاں، رات کے لیے مینیو بتا کر گیا ہے، وہ بعد میں بنا دیں گے۔ پری نے سر کے اشارے سے ٹھیک ہے کہا۔ بیٹی، اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ بوا اسے ناشتہ کرتے دیکھ کر بولی۔ ہاں ہاں بوا، پوچھیں نا، بلکہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں کب سے ہیں؟ پری کے دل میں یہ خیال کئی دنوں سے آ رہا تھا، آج موقع ملا تو پوچھ ہی لیا۔ میں یہاں 10 سال سے ہوں۔ جب شاہزر بیٹے نے یہ گھر بنایا میں ساتھ والے گھر میں کام کرتی تھی، وہ لوگ کہیں باہر شفٹ ہو رہے تھے، ان لوگوں نے شاہزر بیٹے سے کہا تو وہ مجھے یہاں لے آیا۔ میں کشمیر کی ہوں، شادی کے 1 ماہ بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے آخر یہاں پہنچ گئی۔ پری کو سن کر افسوس ہوا۔ بس بوا، جو ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے نا۔ پری نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ اب تو خیر اس واقعے کو عرصہ ہوا۔ تم بتاؤ بیٹی، شاہزر سے تمہاری شادی کیسے ہوئی؟ میں نے تو کئی بار اس سے کہا کہ شادی کر لو، وہ کبھی نہیں مانا۔ بوا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کسی اور سے کیسے شادی کر سکتے تھے بوا، جبکہ پیار وہ مجھ سے کرتے رہے ہیں؟ میرے امی ابو سے بات تو کی انہوں نے، مگر وہ لوگ نہیں مانے۔ میری شادی کہیں اور طے ہو گئی۔ شادی والے دن آپ کے شاہزر صاحب نے میرے منگیتر کو دھمکی دی، وہ بیچارہ شادی سے انکار کر کے بھاگ گیا۔ ایسے ہماری شادی ہو گئی۔ ابھی بھی وہ مجھ سے خفا ہیں کہ میں نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا، تبھی تو ایسے ناراضگی دکھا رہے ہیں۔ وہ اور بھی کچھ کہتی، مگر اس کی زبان کو بریک تب لگی جب کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر مڑی، دروازے کے بیچ میں شاہزر کو کھڑے دیکھا۔ پری کی سٹی گم ہو گئی۔ اب بھی اور اسی وقت میرے کمرے میں آؤ، وہ لال آنکھوں سے اسے گھورتا ہوا بولا۔ پری نے بوا کو دیکھا جو اسے دیکھ چکی تھی۔ پری کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ وہ مرے ہوئے قدم اٹھاتی شاہزر کے کمرے کی طرف چل پڑی۔